Today I'm here with again very interesting topic. I think which is a it is a very interesting topic which must be debated. Like what is spirituality and what is like metaphysics. We live in subcontinent, and as being a subcontinental people, we always mix and confuse these terms. Like what is mysticism, what is spirituality, what is like religion. We all like these terms has been now contradictory now, and today for this very interesting communication, very interesting conversation. We have we have very special guest, Huram Ilahi, with us, who will enlighten us, who will going to debate on multi-dimensional level, on multifaceted level, that we will dissect this on each and every level so that we may come to know okay, what is actually these things or not. Assalamu alaikum, Huram Ilahi. Walaikum assalam Faryal, thank you for inviting me. Thank you for starting this debate. जो तकरीबन 1 साल से कोशिश कर रही हैं और जिसके ऊपर सबसे हमारी यूनिवर्सिटियां नाकाम रही. ये डिबेट्स यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए थी, मगर अफसोस की बात है हमारा कोर्स वर्क इतना ज्यादा होता है और जीत की लगन इतनी ज्यादा होती है कि हारने का वक्त ही नहीं दिया जाता. तो हमारी यूनिवर्सिटीज में वो जो 12वें 13वें नंबर पे भी आता है वो भी इस तरह करके कहता है यार शुक्र है पास हो गए. उसको अंदाजा नहीं है फेल हो जाता तो कामयाब हो जाता. So thank you for doing this job for us. Thank you for giving us your precious time. And this topic is very much interesting तो है ही, लेकिन ये टॉपिक मेरे मेरे बहुत करीब है. बिकॉज सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए हम सब जो है वो रूहानियत पे बिलीव करते हैं. और जो सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें और इसकी आइडेंटिटी की बात करें, तो इसमें हमारी आइडेंटिटी related to religious, like identity, that identity is a very complex thing. when we अगर हम वेस्ट में बैठे हैं तो वहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो और तरीके से उसको रिलेट किया जाता है. और जब हम ईस्ट पे बैठते हैं और सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली, तो फिर हम उसको रिलीजन से रिलेट करते हैं कि वी आर रिलीजियस पीपल, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट पीपल. सो सब कॉन्टिनेंट में जैसे कि जानते हैं हिस्ट्री में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, तो सब कॉन्टिनेंट में जो रिलीजन है वो सूफीज़म की वजह से ही स्प्रेड हुआ है. यहाँ पे सूफी आए थे जिसकी वजह से यहाँ पर जो है दीन और इस्लाम इन काफ़ी खदमात हैं. और हम लोग टेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं, हमारे बड़े कुछ और बोलते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं और फोर फादर्स हैं वो कुछ और बोलते हैं. तो हम लोगों को जो है वो एक क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेके. तो हम लोग काफ़ी चीज़ों की मिक्सेशन देख रहे हैं और काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो अपने लिए हमने वबाल बना लिया इन चीज़ों को लेके. तो टुडे वी विल स्टार्ट थ्रू बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स जो बहुत ज़रूरी हैं इन चीज़ों पे बात करने के लिए कि बेसिक्स व्हाट इज़ दिस. क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते और फिर हम अपने आप को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम लोग किधर हैं और हमने कहाँ जाना है, व्हाट इज़ ओवर डायरेक्शन. सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से पहले अगर आप इजाजत दें तो वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज मेटाफिजिक्स, क्योंकि आपका मौजू भी वो था. आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही? मेरा टॉपिक है मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी. हाँ, तो थोड़ा सा मेटाफिजिक्स से मैं स्पिरिचुअलिटी. एक्चुअली मेटाफिजिक्स एक ऐसा मौजू है जो कि स्पिरिचुअलिटी और इस तरह के जारगॉन्स पे बात कर रहा होता है. माबद तबियात फलसफे की एक बहुत बड़ी ब्रांच थी और है, और ये उन तमाम लोगों को बहुत पसंद आती थी जो अक्लमंद कम और दाना ज्यादा थे, जो कायनात को सिंबल ज्यादा मानते थे और हकीकत कम मानते थे. तो ये उनको थ्योराइज करने में बहुत आसानी देता था. असल में ऐसे ही कुछ मौजूद स्पिरिचुअलिटी में भी हैं कि वजूद क्या है, हकीकत क्या है, रूह क्या है, कबूलियत क्या होती है, जज्ब क्या होता है, क्या ज़माओ मकान क्या है, क्या कायनात एक तसलसल में है या रोक दी गई है. तो ये सारे मौजू ऐसे हैं जो ओवरलैप हो रहे होते हैं. आप चाइनीज फलसफे में चले जाएं तो आपको जिन जैंग की फिलॉसफी मिलती है कि हकीकत कुल में एक ही है. हर खुशी में एक गम है या हर बदी में एक नेकी है, हर नेकी में एक बदी है, और कुल जो है वो ऐसा ही होता है. हम जब जाते हैं उपनिषद में या भगवत गीता में तब भी हमें ऐसी ही बातें मिलती हैं. तो पहले हम आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी एक सेकुलर टर्म है
मजहबी लोगों का इससे ताल्लुक, जो लोग मजहबी तौर पे बहुत लिटरेचर और जैरगॉन्स का सही इस्तेमाल करते हैं, वो जानते हैं कि एक सेकुलर टर्म है, लादीनी टर्म है, गैर मजहबी टर्म है, जिसके मानी होते हैं रूहानी होना। और आप इसीलिए देखते हैं कि अक्सर शराबनोश लोग भी या बदी में गुदे हुए लोग भी बड़ा पसंद करते हैं कि जी वो योगा कर रहे हैं, वो रूहानी तौर पे एक ग्रेटर पावर्स की तरफ ट्रांसेंड कर रहे हैं। और मैं बड़ी खुल के आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो एक गैर मजहबी रवैये रखते हुए भी अपने आप को रूहानी क्लेम करवा लेते हैं। तो इसलिए सेकुलर जो स्पिरिचुअलिटी एक सेकुलर टर्म है, और हम ये जानते हैं कि खा रॉबिन शर्मा हो या सदगुरु हो, ओशो हो, तो उनसे भी कुछ ऐसी बातें आ रही होती हैं जो बड़ी हैरानकुन होती हैं और लगता है कि हम कोई रूहानी सफर शुरू कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी है अपनी रूह को जान लेना, अपनी स्पिरिट को जान लेना, अपने अंदर की आवाज को सुन लेना, अपनी आंखों का आईना जो है वो अंदर की तरफ मोड़ लेना, तीसरी आंख को उजागर कर लेना, अकल से आगे का पड़ाव ढूंढ लेना, दिल के सहन को साफ कर लेना, ये सब स्पिरिचुअलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में और जो सूफिया जिनका जिक्र आपने किया, जिनकी वजह से यहाँ इस्लाम आया, तो वो साफ पता चलता है हमें अल्फाज की हद तक भी। और आप ये बात जानते हैं कि अल्फाज जो है वो तकरीबन 50% किसी भी शय का इल्म हमें दे देते हैं। स्पिरिचुअलिटी रूहानियत है, स्पिरिट से निकला है। तो मैं अमूमन कहता हूँ, तो एक खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल रहा हो तो वापसी पे इंटरव्यू लेते हो, कहते हैं आई वाज वेरी स्पिरिचुअल टुडे, मैं अपनी रूह के बहुत पास था, आई वाज वेरी कमिटेड। मगर ये कैफियत, योगा करने की कैफियत और तसव्वुफ में जमीन और आसमान का फर्क है, और हमें ये बात बावर होनी चाहिए। आई एम नॉट creating a case against spirituality, neither I'm that credible as a person, but I am trying to put jargon straight, I'm trying to put facts straight. तो इस तरफ जो हमारे पास बहस आती है वो मिस्टिसिज्म की बहस है, तसव्वुफ। आपने जो वर्ड बोला सूफी, वो भी तसव्वुफ का ही डेरिवेटिव है, वो रूहानियत का डेरिवेटिव नहीं है। तो हमारे यहाँ सूफिया आए हैं जो उस तसव्वुफ पे यकीन रखते हैं, जो कि मौला अली के घर से निकला है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम के घर से निकला है, और वो इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर है, उसको हम मिस्टिसिज्म कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसी रूहानियत जिसमें योगा है, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं, समुंदर किनारे बैठकर उस खूबसूरत लहरों को सुनते हुए अपने अंदर की एक नई कैफियत को फाइंड करना है, तो ये सब जो है वो रूहानियत के ही डोमेन में आएगा, उसी के एलिमेंट्स में आएगा। तो अलामा ने लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर लिखा था, और इसमें अलामा ने इस पैराडाइम को बड़े प्यार में लिखा था कि ज़मीर मगरिब है ताजराना। मगरिब जो है ना वो हर शय को इकोनॉमाइज्ड कर देता है, हर शय को मॉनेटरी टर्म्स में बदल देता है। बीमारी कोरोना भी आया तो वो अब उससे मुआश के नए तरीके ढूंढने लगे। तो ज़मीर मगरिब में ताजरानापन छुपा हुआ है, मतलब कि ये किसी के सोग में से भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट निकाल सकते हैं कि हम कोई वो सर्विसेज दे दें कि लोगों के जनाजे अच्छे हुआ करें। तो इनके अंदर एक ताजराना बना, और ज़मीर मशरिक जो है वो राहिबाना है। तो आपको पता है जो राहिबाना प्रैक्टिस, एस्थेटिक प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसके शवाहिद हमें हिंदुइज्म में भी मिलते हैं, जैनिज्म में भी मिलते हैं, हमें जापानीज फिलॉसफी में मिलते हैं, मिनिमलिज्म में भी मिलते हैं, और चाइनीज फिलॉसफी में मिलते हैं। तो अलामा ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि ज़मीर मगरिब जो है वो ताजराना, और ज़मीर मशरिक जो है राहिबाना है। इसलिए जब पैगाम मगरिब आया था तो अलामा ने पैगाम मशरिक लिखा था कि मशरिक का अंदाज़े जिंदगी कुछ और है, जो कि थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल है। उस स्पिरिचुअल के अंदर पे जो हमारी डोमेन है वो मिस्टिक डोमेन है, मतलब कि हम फकत जोहर के वक्त योगा करके अपनी माफी नहीं करवा सकते। हमें जोहर के वक्त जोहरैन ही पढ़नी है, हमें जोहर के वक्त जोहर ही पढ़नी है। हम असर के वक्त सूरज को जवाल की तरफ जाता देखकर कोई बहुत अच्छा ख्याल और मुंह में बहुत अच्छी तस्बीहात करके असर माफ नहीं करवा सकते। तो हमारे यहाँ तसव्वुफ है, और जो पहली प्रैक्टिसेस मैंने बोली कि मेडिटेट करना, सूरज को बुलंद होने से पहले होता देखकर किसी पुरफजा मकाम पर अच्छे सांस लेना, वगैरह वगैरह, तो वो स्पिरिचुअलिटी के जुमरे में आता है। और तीसरी जो हमारी टाइटल था वो मेटाफिजिक्स था, वो प्योर फलसफा है। तो मेटाफिजिक्स में हम उन चीजों को जानते हैं, और स्पिरिचुअलिटी में उन चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, और तसव्वुफ में हम उन चीजों को फकत वो जिसे हम कहते हैं ना कि हम ये देखते हैं कि रसूल अल्लाह ने हमें क्या समझाया उस मौके की तरफ। तो मेटाफिजिक्स इज अ फिलोसॉफिकल टर्म वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वजूद क्या है, खैर क्या है,
کیا کائنات ہل رہی ہے, کیا کائنات بدلتی ہے. اسپرچویلٹی ایک سیکولر ٹرم ہے جو کہ انہی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا سکھاتی ہے کہ اداسی کیا ہے, بلندی کیا ہے, ٹرانسڈینٹلنس کیا ہے. اور مسٹیسزم ہے ایک مسلم ڈریون پریکٹس جو کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی میں اور مولا علی شیر خدا کی زندگی میں ہمیں اس کے سب سے زیادہ نقوش ملتے ہیں. حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں 2 سلسلے ملتے ہیں, تو دونوں اس طرف سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں. پہلے میں میٹافزکس کی طرف ذرا جلدی سے آ جاؤں. میٹافزکس پیور فلسافیکل ہے. میں ذاتی طور پہ جب مجھے کوئی دیکھے قرآن لائک I'm not a Sufi and I'm not a spiritual person. I love reading philosophy اور اسی میں جارگنز درست کرنے چاہیے, تو باقی چیزیں بھی پڑھ لی ہیں. میٹا ذرا بعد والی چیز کو کہتے ہیں. جو بندہ ارسطو کے مطبوعات کے لیے اور آ کے اکٹھے کر رہا تھا, تو اس نے فزکس کے بعد والے جو چیپٹر تھے, وہ چیپٹر جو ریالٹی کو دیکھتے تھے, وہ چیپٹر جو ریئل کو پڑھتے تھے, وہ چیپٹر جو آنٹولوجی کو پڑھتے تھے, ان کو جب مرتب کیا تو اس نے فزکس کے بعد والا کہہ دیا. تو وہاں سے کبھی کبھی ایک معنی یہ لگتا ہے اور کبھی یہ لگتا ہے کہ فزکس سے آگے کیا ہے, مطلب گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور کیا ہے. یعنی کہ مادے کی جب میں حد پر جاتا ہوں تو ایٹم سے آگے بھی ایک کائنات نظر آتی ہے. وہ حقیقت کیا ہے, وہ بلڈنگ بلاک کیا ہے, شاید اس کی لگن کو ہم مابعد طبیعت بھی کہہ سکتے ہیں. مگر مابعد طبیعت میں فقط وجود کیا ہے ایک اہم سوال نہیں ہے. مابعد طبیعت میں میں کون ہوں, علم کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ یہ جو چینج ان دا یونیورس ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. پھر اس کے علاوہ اسپیس ٹائم, زمان و مکان, مابعد طبیعت کا ایک اہم سوال ہے. اور آپ نے جیسے پہلے فرمایا ہماری یونیورسٹی کا زوال ہے کہ ہم جس آدمی کو فلسفی میں ڈاکٹریٹ دیتے ہیں اسے فلسفہ نہیں آتا ہوتا. مطلب کہ وہ کہیں بیٹھ کے اس بات پہ کسی کو رضامند نہیں کر سکتا ڈگری دکھائے بغیر کہ میں عالم ہوں, اس کو ڈگری دکھانی پڑتی ہے. تو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ مابعد طبیعت کو بنیادی علم سمجھتے تھے. آپ دیکھیں کہ مابعد طبیعت کا بنیادی سوال آنٹولوجی ہے, وجود کیا ہے. یہی سوال جاوید نامہ میں علامہ پوچھتے ہیں کہ وجود کیا ہے, محمود کیا ہے, اور پھر آخر کار وہ پوچھتے ہیں کہ میں کون ہوں, جسم کیا ہے, روح کیا ہے. یہی سوال جو مابعد طبیعت پوچھتی ہے, یہی علامہ محمد اقبال پوچھتے ہیں. یعنی کہ اسپرچولیٹی, مسٹیسزم اور میٹافزکس کے سوال ایک ہیں, دیکھنے کی کھڑکیاں جدا جدا ہیں. اور یہ کہنا چاہیے کہ خصوصاً مسٹیسزم میں ہم آنکھ اپنی رکھتے ہیں اور نگاہ کسی اور کی لاتے ہیں, تو وہ میٹافزکس بن جاتا ہے. مطلب کہ میں اپنی رائے کو دیتے ساتھ یہ دیکھوں گا کہ میری مذہب میں اس کی رائے اس کی کیا ہے, تو وہ جو ہے مسٹیسزم ہے. اور مابعد طبیعت از اے فری تھنکنگ ماڈل جو کہ میرے خیال سے ناپید ہوتا جا رہا ہے, اور اب ہمیں دوبارہ سے اس پہ بہت زیادہ بحث کرنی چاہیے. بلکہ اب تو ایک فیلڈ جنم لے رہی ہے اسپرچوئل میٹافزکس, یعنی کہ اسپرچویلٹی کے اندر وہ سوالات جو کہ مابعد طبیعت بھی سمجھنا چاہتا ہے, جیسے کہ والعصر, قسم زمانے کی. اب زمان فزکس کے علاوہ فلسفے میں بھی پڑھا جاتا ہے, تو ایسے کامن گراؤنڈز جو کہ پائے جاتے ہیں ان سب کے اندر. میں مارٹن لنگس کا ایک چیپٹر پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 دریاؤں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور اب ہم ان کو جڑنے نہیں دیتے. بہت زیادہ لوگ ان کو 2 سیز سمجھتے ہیں جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ آپس میں نہیں ملتے. لوگ بڑا ڈرون شاٹس دکھا رہے ہیں. مارٹن لنگز ایز اے پینلسٹ کہتے ہیں, ایز اے پینلسٹ کہتے ہیں کہ یہ 2 دنیاؤں کا ذکر ہے, یعنی کہ یہ دنیا اور اگلی دنیا. مطلب خدا نے جب پانی کا ذکر کیا ہے تو وہ 2 دنیاؤں کا ذکر ہے کہ اس کا پانی ادھر نہیں جائے گا, اس کا پانی ادھر نہیں جائے گا. جتنی مرضی چوری کر لو خواب میں, یہ دنیا یہیں کی ہے. تو یہ ویو جو ہے یہ مسٹک نما ویو ہے اسی سوال کا جس پہ میٹافزکس بھی بات کر رہی ہوگی کہ کیا کائنات 2 جگہوں پہ. بس آخری بات کر کے پھر میں آپ کو مائک کہوں گا کہ آپ پوچھ لیں. سب سے اہم سوال جو میٹافزکس, اسپرچویلٹی اور مسٹیسزم تینوں میں رہتا ہے, اور وہ ہے ڈوالٹی کا, کہ وہ ہاں یعنی کہ مادہ جو آبجیکٹ ہے اور میں جو کہ سبجیکٹ ہوں, کیا ہم 2 علیحدہ اشیاء ہیں, اور کیا مادہ قدیم ہے اور کیا مادہ کانشیس ہے. تو مابعد طبیعت میں ہم جانتے ہیں کہ 2-3 ویوز ہیں, وہ تینوں ویوز کو مانتا ہے. عام ترین رینے ڈیکارٹ کا, ڈوالٹی کا, پھر مونوازمز کا ہے, پلاٹنس کا 1 ہے, وہ کہتا ہے نہیں سب کچھ ایک ہی ہے. جب ہم اسپرچویلٹی میں جاتے ہیں تو اسپرچویلٹی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اشیاء اور میں, ہم سب جو ہیں وہ ایک شعور رکھتی ہیں, اور اسی شعور کی وجہ سے جب میں پتھر کو ہاتھ لگاتا ہوں تو آدھا مانی میں پتھر کو دیتا ہوں, آدھا پتھر مجھے دیتا ہے. اور تیسرا مسٹیسزم, تو مسٹیسزم میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے
کہ مسٹسزم میں ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری کائنات شعوری ہے یا غیر شعوری ہے، مگر یہ سب نشانی ہے. میں بھی نشانی ہوں، سامنے والی کتاب بھی نشانی ہے، اور میں بھی کسی حد تک شعور رکھتا ہوں، اور وہ اگر شعور نہ بھی رکھے تو نشانی ہونے کے تمام تقاضے وہ کتاب پوری کر دیتی ہے. تو یہ ایک عام ڈفرنس ہے ان تینوں فیلڈز میں. اٹس اے ویری ہیوج ڈفرنس، اور ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بڑا لائک اوور لیپ کیا ہوا ہے، کافی مکس کیا ہوا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو نو. میرے بہت سارے کانسیپٹس ابھی کلیئر ہو گئے ہیں. اس کو میں پھر سنوں گی، اور پھر جو ہے اس کو اس کو جو ہے وہ لائک پیٹرنس اپنے جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ اسپرچویلٹی جو صوفیزم جو ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ صوفیزم مسٹسزم کے ساتھ ہے، رائٹ؟ بالکل. صوفیزم جو ہے اوکے. اچھا، لیکن ابھی جو اسکالرز ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ہم اسلامک اسکالرز بھی دیکھ رہے ہیں، کافی کام بھی ہو رہا ہے ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ، جہاں پہ لیکچرز ہم سوشل میڈیا کے تھرو دیکھتے ہیں، اور وہ لنگوسٹکلی اور لٹریری طور پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کو وہ لائک ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے ڈسکرائب کرتے ہیں. سنتی ہوں جیسے مولانا وحید الدین از ون آف دی پرومیننٹ اسکالر. انہوں نے بہت اچھا، بہت زبردست ان کی ٹرانسلیشن ہے، اور بہت زبردست. آئی فالو دیٹ، آئی ریڈ دیٹ. تو وہ لائک اچھا، اب اس میں یہ بات ہے کہ جو ایک نیریٹو کریٹ ہوا ہے ڈفرنٹ اسکالرس کو پڑھ کے، ایک نیریٹو ہے کہ صوفیزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک یہ اس سینس میں کیونکہ صوفی جو ریئل صوفیزم ہے وہ کیا ہے، پہلے آپ اس چیز کو ڈسکرائب کریں. اور پھر جو صوفی پریکٹس ہوئی ہے، لائک صوفیزم جو پریکٹس ہوئی ہے پچھلی صدیوں میں کچھ، اور اس کی وجہ سے یہ نیریٹو کریٹ ہوا ہے کہ اسلام کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں. اسلام ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا ریلیجن ہے، اور صوفیزم از سم تھنگ ایلس. مطلب وہ آپ کو ایسٹیسی میں لے جاتی ہے. ریال میں آج بھی یہ جواب دیتا ہوں، کل بھی یہ جواب دوں گا، پرسوں بھی جواب دوں گا، اور میرے کچھ جواب بہت ایک جیسے ہی رہتے ہیں. تصوف کہتے ہیں یا صوفی اس آدمی کو کہتے ہیں جو نفل بھی فرض کر لے. باقی تو یہ عامل ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، مذہب سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تصوف صرف رسول اللہ بتائیں گے، اور حضرت علی بتائیں گے، خلفائے راشدین بتائیں گے کیا ہے. تو جب آپ اپنے نفل کو بھی فرض کر لیں تو آپ صوفی ہیں. صوفی وہ ہے جو کہ مرتا مر جائے گا، سنت نہیں چھوڑے گا، تو بس وہ صوفی ہے. صوفی وہ ہے جو کہ عشاء بھی پڑھے گا اور اس بات کی قدر بھی کرے گا کہ غیبت کرنا ہے ایسے ہی ہے جیسے زنا سے بدتر. تو صوفی ان دونوں پیراڈائمز میں ہمیں زندہ رہ کے دکھاتا ہے. اور ہم یہ بات جانتے ہیں فریال کہ علامہ نے جب ابلیس کی طرف سے سب سے بڑی نصیحت اپنے مشیروں کو کروائی تو وہ آخر میں یہی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. تو وہ جو نظام آپ مجھے کہیں، یہ خانقاہی نظام ہے، اس کا تصوف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مطلب کہ کوئی ایسی پریکٹس کرنا جو کہ ہمیں رسول اللہ، حضرت علی، خلفائے راشدین، امام حسین کی زندگی میں نہیں ملتی، تو یقیناً وہ ایک پیرلل ریلیجن کی طرف نہ بھی جائے، اس سے کم از کم میں تو اپنا نہیں رکھتا. دوسرا، ہم نے بہت ایکسائٹمنٹ حاصل کرنے لگ پڑے مجذوب ہونے میں، یعنی کہ میرے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو ہم نے بڑے زیادہ جو کمرشل اینڈز تھے نا، مطلب کہ کسی قسم کے گانوں میں ہمیں پتا چلا کہ بھائی اس طرح عاشق نظر آ جاتا ہے بندہ، جی اس طرح کے حلیے لگو تو عام باتیں بھی کرو، لوگ واہ واہ زیادہ کرتے ہیں. اسے مجذوب کہتے ہیں، جذب میں چلے جانا. میں نے آج تک کوئی صوفی آرڈر نہیں سنا جو اس کو پسند کرتا ہوں. حتیٰ کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے ایک مرید ڈاکٹر حسن رسول صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کون چاہے گا کہ میرا بیٹا مجذوب ہو، کیا تم سب میری اولاد جیسے نہیں ہو؟ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا. تو ایسے ہی میں جن کو بہت بہتر سمجھتا ہوں، ان کا نام احمد جاوید صاحب ہے، جن کو میں اپنا استاد و مرشد کہتا ہوں. وہ بھی یہی سوال کہتے ہیں کہ مجذوب ہونے میں کہاں کی بہتری ہے. مطلب کہ عقل ہے تبھی مجھ پہ شریعت لازم ہے. جب میں عقل سے آئی لو یو کہتا ہوں خدا کو تو اس کی بڑائی زیادہ ہے نا، کانشیس آدمی کی بڑائی زیادہ ہے. اب تیسری بات کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ بہت مشہور صوفی سے پوچھا گیا سوبریرٹی یا ایکسٹسی، تو انہوں نے کہا سوبریرٹی، 100 times sobriety, 100 times it's better to be sober than to be ecstatic. یہی مسئلہ ہوا فریال کہ ہم نے وہ جو اسپرچویلٹی میں کیونکہ ایکسٹسی
یا ٹرانسیڈنٹلنس کو, ایک نشے کو, ان چیزوں کو بڑی وقت دی جاتی ہے. تو ہم نے کیونکہ اپنے جیرگونز نہیں بنائے, اپنے آپ کو علمی طور پہ اتنا بلند نہیں کیا, تو ہم سمجھتے ہیں شاید صوفیاء میں بھی یہی باتیں پسند کی جاتی ہیں. یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف یا نمازیں چھوڑ دینا, قوالیاں سننا, بڑی بڑی باتیں کرنا اور اللہ کے لیے اس طرح پھرنا جیسے ہیر جو ہے وہ رانجھے کے لیے پھرتی ہو, تو یہ اس کی ایک کارنر ہے, یہ تصوف بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کہ بلے شاہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ استعارہ ہے, وہ میٹافر, اور آپ تو وہ ہے وہ حقیقت, مطلب کہ کوئی شاعر حقیقت کے اوپر تو شاعری کر بھی نہیں رہا, تو استعاروں پہ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا سب کو کہ تصوف یہی ہے کہ ہم اپنی نوافل کو بھی اگر اپنے اوپر فرض کر لیں, اور کسی اگر کوئی آدمی واقعتاً غصہ لانے کو ایسے حرام سمجھے جیسے شراب پینا حرام ہے, تو پھر وہ صوفیاء کے قدموں پر چلنا شروع ہو گیا ہے. یعنی اسلام کے دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, مسلمان ہم سب ہو گئے. اب وہ جو ریڈیس کے سینٹر کے پاس جانے کی کوشش جتنی کرتا جائے گا, وہ صوفیاء کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی کہ وہ ریچولز جو کہ عموماً مولوی کی شان ہے, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, اونچی اونچی کرت کرنا, وقت پہ اذان دینا, کے ساتھ باہر آتے ہی, مسجد سے باہر آتے ہی اور زیادہ ذمہ دار ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تو اندر معافی دے سکتا ہے, بندوں کے اوپر میں نے نشانی بن کے خدا کی پھرنا ہے, اس کو ہم صوفی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ پاؤں بھی آرام سے رکھے کہ زمین بھی شاید خدا کی نشانی ہے, تو بس وہ صوفی ہو گیا. صوفی نعوذ باللہ من ذالک, بڑے بال رکھنا, عامیانہ سٹیٹ. میں آپ کو اس حد تک بتاؤں کہ منصور حلاج لٹریچر کی حد تک تو اچھے ہیں, کیا پریکٹسز کی حد تک وہ درست بات نہیں کر رہے. اگر انا الحق جو ہے کہ لفظی معنی ہے کہ میں حق ہوں, تو نعوذ باللہ من ذالک میری سب سے پہلے رائے یہ بنتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا, ان سے بہتر تو خدا کو کسی نے نہ دیکھا تھا. علامہ جاوید نامہ میں کہتے ہیں محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو خدا کو دیکھے بغیر راضی نہ ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں آنکھوں کا حق ادا کرنا, اسے کہتے ہیں امپیریسزم. تو یہ جو یہاں پہ ابھی آپ نے جن کا نام لیا ہے, اور ان کو اس چیز پہ لائک ڈیتھ لائک انہیں موت کی سزا لٹکایا گیا تھا انہیں, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں, میں حق ہوں, تو میں خدا ہوں. اگر ہم اس کو دوسری سینس میں لیں, لائک اس کو ملٹائی پرسپیکٹیو میں لیں, جب انسان کی تیسری آنکھ لائک تھرڈ آئی سے وہ چیزیں ذرا تھوڑا سا اس کو اویئرنیس آنا شروع ہوتی ہے, اور وہ اپنے اس پہ, کیونکہ کچھ لوگ ہینڈل نہیں کر پاتے ان چیزوں کو, رائٹ. دیکھیں میں آپ کو مکمل کر دوں. دیکھیں رومانٹیسائز کرنے کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے, رومانٹیسائز تو ہم ہیر رانجھا کو بھی کرتے ہیں, سسی پنو کو بھی کرتے ہیں. رومانٹیسائز کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے, کیا فالو کرنے کے لیے اتنی افضل بات ہے. سن لیجئے میرا جواب مکمل. ہم یہ کہتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ تصوف کے آداب جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے, جتنا مرضی نیچے آ جائے, بندہ بندہ ہی رہتا ہے, جتنا مرضی اوپر چلا جائے. تو یہ بات ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ بندہ بندہ ہی ہے, دو ہی ہے تو بندگی ہے. اگر میں ضم ہو گیا ہوں تو پھر تو میں وہ رہا ہی نہیں, تو بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی کا تقاضا ہی بندہ بننا ہے, جدا رہنا ہے, دو رہنا ہے. آپ اور آپ کا محبوب دو علیحدہ ذات ہوتے ہیں تو محبت آتی نا, ایک یکتائی تو آپس میں نارسزم ہے, ذہنی عارضہ ہے, ذہنی بیماری ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے فریال, کہ کچھ باتیں رومانٹیسائز ہونے کی حد تک بہت خوب ہیں, مطلب کہ ان کو مجالس میں بیٹھ کے غیر احتیاط طریقے سے کر دینا بہت آسان ہے اور بہت ہے, لیکن ہم وہ نقصان کر جاتے ہیں کہ آج آپ کو بھی پوچھنا پڑا کہ تصوف کو پیرلل ریلیجن تو نہیں. اور مجھے کسی صوفی کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ منصور حلاج نے اللہ کے قرب کے دریا کا صرف ایک قطرہ پیا اور چیخنے لگ پڑے. محمد مصطفیٰ پورا دریا پی کے بیٹھے رہے اور تب بھی پیاسے رہے. تو یہ ظرف ہمیں پیدا کرنے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اللہ اللہ ہے, مجھ سے جدا ہے, میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, اور مجھے بندگی میں مزے خریدنے ہیں. مجھے بندگی کے وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جو علامہ کا شعر ہے کہ مقام بندگی دے کر, علامہ نے یہ جواب دیا نا کہ مقام بندگی دے کر نالو شان خداوندی,
مجھے تو بندہ ہونے میں اللہ کے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ مجھے کل کو خدا بندی بھی ملے میں نہ لوں. مجھے سجدے میں ایسا مزہ آنے لگ پڑا ہے, مجھے پیر میں کانٹا چپ کے مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کل کو خدا بندی بھی ملے میں نہ لوں, کیونکہ بندگی ہونا کتنی بڑی بات ہے. اور پھر تیسری بات میں آپ کو کہوں, ایوالو کرنا, ہائر بینگز کی طرف جانا ہر آدمی کے اندر کی بات ہے, مگر ہیومن بینگ کے اندر اپنا ہائیسٹ پوٹینشیل لیں. مطلب کہ اپنا ٹائپ آف بینگ چینج کرنا کوئی عقل مندی تھوڑی ہے. اگر اللہ آپ کا بنانے والا ہے تو وہ بہتر جانتا تھا آپ کو کیسے بنانا ہے. اب آپ کو جو پوٹینشیل دیے گیا اس کو اچیو کریں, تو مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی. یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, بہت زبردست, کہ نیرسسزم ہے, ایک ہو جانا, اور اس میں تو کافی مطلب لٹریچر بھرا ہوا ہے, فلمز بھری ہوئی ہیں, اور لائک پورا لائک اسپرچل یونڈرا بھرا ہوا ہے اس پہ, ڈفرینٹ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہے ایک ہو جائیں, فنا فی اللہ ہو جائیں. وحدت الوجود رومانٹک حدوں تک, لوگوں کو انسپائر کرنے کی حدوں تک بہت اچھا لگتا ہے. مگر اگر میں, کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے آج, ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ورنہ آپ اس کی لمٹس جانتے ہیں کتنی خطرناک بھی ہوتی ہیں. اچھا, اس پہ جو ہے ہم نیکسٹ ڈیبیٹ اس پہ رکھیں گے. اٹس ویری تو ویری ٹرو. وحدت الوجود میں کیا خرابی ہے؟ وحدت الوجود کہتی ہے ایوری تھنگ از فرام گاڈ, اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیں, پکاسو کی پینٹنگ کبھی پکاسو سے جدا ہو سکتی ہے؟ مگر وہ علیحدہ پینٹنگ ہے, وہ پکاسو نہیں ہے. پکاسو نہیں ہے, یا ہاں, تو اب اس کو اگر علیحدہ ذات مل گئی, اس میں برائی تو نہیں ہے. مونالیزا کا لوگ دیکھنے جاتے ہیں, اتنے مجھے بتائیں زیادہ لوگ مونالیزا کی پہ جاتے ہیں یا اس پینٹر کی قبر پہ جاتے ہیں جس نے مونالیزا بنائی ہے؟ یہ بات حلاج کو سمجھنی چاہیے تھی. اور اس زمانے میں بھائی شبلی کی ہمیں روایتیں ملتی ہیں, وہ کہتے تھے کہ بات شاید درست ہو, غلط جگہ پر کہہ رہے ہو, ابھی تمہیں اللہ نے بندگی دی ہے, بندہ بن کر دکھاؤ, بی اے ہیومن. آپ نے کبھی سوچا فریال کہ تصوف ہم سے کیا مانگتا ہے؟ تصوف ہم سے مانگتا ہے بندے ہو جاؤ. کہیں قرآن میں لکھا ہے اڑ کے دکھانا ہے تو جنت ملے گی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں, بندہ بننا ہے, سچ بولنا ہے, بڑوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا, بس. کبھی کہیں کہ مطلب پانی میں ڈولفن کی طرح تیرو گے تو تمہیں جنت ملے گی؟ تو مذہبی رویے ایسے ہوتے نہیں ہیں. اور کئی باتیں یہ جو آپ نے تنقید کی ہے, جو گاندھی صاحب تنقید کرتے ہیں, مجھے وہ اتنی غلط نہیں لگتی ہوتی, وہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں. جو ایگزامپلز ہم سیٹ کر رہے ہیں تصوف میں, اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ یار یہ دین اور ہے, قرآن والا اور لگ. مگر جب ہم سنتے ہیں, مگر جب ہم سنتے ہیں فریال, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تصوف یہ ہے کہ نفل بھی فرض ہو گئے, بس. یہ تو آپ وہ سچائی, جو سچا جسے کہتے ہیں نا, سب صوفی دل اور صوفی شخصیت, یہ تو آپ اس کی بات کریں جو ہمیں ابھی نظر نہیں آتے, یا ہیں نظر نہیں آتے. مطلب یہ ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہیں, بٹ ابھی وہ آنکھ نہیں رہی, لائک بیکاز ہمارے ذہن میں وہ وہی کائنات ہے پلیٹو کی, ایرسٹوٹل کی, یہ وہی کائنات ہے. وہ اس انٹرنیٹ اور کتابوں کے بغیر کیا کیا مانی لے گئے, اور ہم سے جو معاش کا مسئلہ ہی ختم نہیں ہو رہا. مطلب کہ سکسیس اور فیلئر کی بنیاد یہ کہ پیسہ کتنا کوئی انسان کماتا ہے, اس دور میں بھی, اس دور میں بھی, یاد رکھیے, اس دور میں بھی, اس دور میں. Yeah, so this is the like platform, the evolve in which we are talking about, in which we are talking on this topic. تو evolve جو ہے وہ کام ہی اسی چیز پہ کر رہا ہے کہ ہم لوگ آج کے دور میں بھی evolve کیوں نہیں ہوئے. اور جب میں یہ سوال کسی سے کرتی ہوں تو وہ آگے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ پہ ہم سے بات کریے اور آپ یہ سوال ہم سے کریے کہ ہم لوگ evolve نہیں ہوئے. فریال غلط. یہ اب یہ انہیں کوئی سمجھایا بھائی, یہ مادے کی ایوولوشن ہے, مطلب کہ سپر کمپیوٹر کے بننے سے میرے دل کے غم کم نہیں ہوتے. مطلب کہ کل کو انسان مارس پہ چلا جائے گا, زمین پہ جاہل تو جاہل ہی رہے گا نا. مطلب چند ذہنوں نے مل کے چند لیڈس کے لیے ایک سولوشن ڈھونڈا, تمہاری زندگی کہاں سے بدلی بھائی؟ تمہاری زندگی کہاں سے بدلی؟ تو یہ تو چینج آنا ہی تھا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو چینج آنا ہی تھا. یہ تو ایڈوانسمنٹ ہے جو وقت کے ساتھ آنی تھی. بٹ ویئر وی آر اینڈ ویئر وی اسٹینڈ, it's a question which, like universe is also asking from us that what you are doing, what the hell you are doing with this planet. So yeah, تو نیکسٹ کوشچن ہے, اس ٹاپک کو ہم اور ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا, آپ نے مجھے آدھے گھنٹے, آدھا گھنٹہ ہو گیا.
Okay, give me 15 minutes. इसको स्पिरिचुअलिटी को लाइक सूफीज़म और मिस्टिसिज्म और ये इस्लाम में है, ये तो क्लियर हो गई बात. अभी जैसे न्यूरो साइंस पे काम हो रहा है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है वो न्यूरो साइंस है, जिसमें वेस्ट में भी काफ़ी न्यूरो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं. इवन कि ईस्ट में एनएलपी में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जगह जगह पे. माइंड वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक big organization where all the expertise, unique and exceptions people are there. जो NLP, how the mind works and how like they are performing in their lives. So इसको आप कैसे देखते हो, इसको किस तरह से रिलेट करते हो? और बीके शिवानी, इफ यू लिसन ऑफ इंडिया, लाइक बीके शिवानी जो है वो भी काफी मतलब फरहान, बता अ, रही ये जदीद चीज. इंसान ना जदीद इंसान कई पुरानी चीजें ढूंढ के ना उन पे नई ज़र्ब लगाता है. जैसे कि क्रिकेट वही है, कभी हम बॉल का रंग चेंज कर लेते हैं, कभी हम बैट के ऊपर स्टिकर्स लगा लेते हैं. एनएलपी जितनी थोड़ी पास से देखने का मौका भी मिला न्यूरो लिंग्विस्टिक वगैरह को, तो आप खुद सोचिए कि बुधा से ज्यादा बड़े पैगाम न्यूरो लिंग्विस्टिक के ना किसी ने दिए, और ना न्यूरो लिंग्विस्ट की फिलॉसफी कभी वहां पहुंच पाएगी जहां बुधा पहुंचे थे. अब आप नोट करते हैं ये तो बहुत पहले का आदमी है. अब आप देखिए कि न्यूरो लिंग्विस्ट जो है आपको अपने जहन से मुतारिफ कराते हैं, आपने कैसे अपने जहन को काबू में रखा है. और जो लोग बुधा को क्लिनिकल हद तक पढ़ चुके हैं, तो वो ये इस बात से ऑलरेडी वाकिफ होते हैं. फिर एनएलपी की कुछ स्टडीज जो है दलाई लामा वगैरह के ऊपर भी हुई, तो या उनके रिजल्ट्स वर तो दलाई लामा. डेवास्टेटिंग. ओके, मेरे बात करने का मतलब ये कि इन चीजों को आप किस फ्रेम में देखते हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी नाइस. इट्स बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअलिटी. है. स्पिरिचुअलिटी तो स्पिरिचुअल, वी रीड इट इन स्पिरिचुअलिटी. और मुसलमानों में एनएलपी के हवाले से, क्योंकि आप मुझसे शायद बेहतर समझती हो, मगर जो पोस्ट रैशनैलिटी या जहन की मैकेनिक्स के ऊपर जिस बंदे ने बहुत ज्यादा काम किया, जो मुझे समझ आया, वो मौलाना रूम है. आजकल मैं एक साहब का सुन रहा हूँ कि वो सारा दिन बहुत अमीर है, अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत उदास रहते हैं और कई दिनों से घर से नहीं निकल रहे. तो मुझे मौलाना रूम का वो शेर याद आ रहा था, मिस्र के चे अफसुर्दी दरा गोशा चिरा तू हम नमी करती, कि तू अफसुर्दा अपने ही जहन के अंदर एक कोने में कहाँ बैठा हुआ. अब आप इसी तरह इमेजिन करें, जैसे मौलाना रूम न्यूरो लिंग्विस्ट के बादशाह समझे जा सकते हैं, कि अपने ही जहन के अंदर ऐसे इकट्ठे इकट्ठे होकर कोने में तू कहाँ बैठा हुआ, मगर तू फिक्रे मनहूसी के जुजबर गम नमी कर दी. ए फिक्रे मनहूस, ए फिक्र जो कि मनहूस है, तूने मुझे गमों के अलावा बेचा भी आज तक क्या. तो ये टेक्निकलिटीज लोग, बुजुर्ग, सूफिया, मिस्टिक्स जो है वो काफी अरसा पहले से ढूंढ रहे थे. खुसूसन ये जो जहन को काबू रखने की कैफियत है ना, जहन पर हावी आ जाना. आप जहन को ऊपर वाली मंजिल से नीचे देख रहे हो, ना कि जहन सारा दिन आपको चलाता रहे, आपको होश बाद में आए कि यार जो मैंने दिन गुजारा ये मैं ऑटो पे किसने मुझे लगाया हुआ. बुधा, इसमें बुधा को जरूर पढ़े, मैं सबको ये दावत देता ओके ओके. हूं. तो ये स्पिरिचुअलिटी में आता है. मुस्लिम मिस्टिक्स ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया हुआ है. बल्कि फरियाल, आप तो एनएलपी, मैंने ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स बहुत कम जिंदगी, जारी बात है पढ़ने को तो बहुत कुछ मौका मिलता रहा. तो लेकिन हजरत अली का वो वाकया जरूर याद रखें जो कि उनकी टांग में से वो निकाली थी एरो. तो वो नमाज के, उन्होंने कहा मैं नमाज पे खड़ा हो जाता हूँ. तो नमाज जो है, कभी कभी मैं समझता हूँ ये एक ऐसी कैफियत है, या तो हम अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह हमें देख रहा है. हम उसका एसेंस जरूर खो गए. आज हमें नमाजों में वो बड़ी सूफियाना जहद चाहिए. या यानी कि नमाज में जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने, फिजिकल तो सब कुछ रखा हुआ है, वजू करना, ये करना, वो करना, बैठ कर ये पढ़ना, खड़े होकर ये पढ़ना, मगर जो नमाज के अंदर कैफियत चाहिए थी, जो कंसंट्रेशन चाहिए थी, जो एनएलपी हमें फोकस सिखाता है कि जिंदगी में फोकस मैं तुम्हारा बढ़वा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे जहन के कई छुपे हिस्से खोल दूंगा, मैं तुम्हारा कंसंट्रेशन स्पैन बढ़वा दूंगा. तो नमाज इसके अलावा और क्या है कि आप कुल कायनात का क्रिएटर आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं आमने सामने. तो अगर ये ये कैफियत आप, मतलब अमेजिंग अमेजिंग. या ये तो अच्छा, ये जब डिस्कशंस हम जब सुनते हैं ना, लाइक सोशल मीडिया पे डिफरेंट जब चीजें मैं देख रही होती हूँ ईस्ट की वेस्ट की, ऑफ कोर्स ईस्ट हैज very rich civilization regarding to this mysticism, spiritualism and all this, because ईस्ट हैज दिस जिस पे वेस्ट अभी काम कर रहा है.
مطلب بیسٹ ابھی NLP پہ آیا ہے اور بیسٹ ابھی لائک میڈیٹیشن پہ بات ہو رہی ہے اور ان چیزوں پہ بات یہ ہو ڈیتھ رہی ہے. ایکسپیرینسز کو سمجھنا چاہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یا تو ان سب ایکسپیرینسز کو دیکھ کے کلیکٹیولی ایسا لگتا ہے جیسے وی آر گوئنگ، پوری دنیا جو ہے وہ ایک اسلام کو سمجھنا چاہ رہی ہے. ایسے ہی. مطلب مطلب اس طرح سے لگتا ہے کہ اور افسوس یہ ہوا فریال کہ ہم نہ سمجھا پائے. دیکھیں نا، مجھے کوئی بھی پوچھے روزہ کیا ہے تو روزے کی کئی فلسفیانہ جواب ہے، کچھ صوفیانہ جواب. جی روزہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ غریب کیسے بھوکا رہتا ہے. میں نے کہا یار وہ تو میں نے 364 دن 330 دن بھی سوچنا. اللہ نے تو مجھ پہ لازم کر دیا میں نے سونے سے پہلے ہمسایوں کا پتہ کر کے آنا. تو یہ کیا بات ہوئی جی آپ کو غریبوں کا پتہ چلے؟ نہیں. اب فریال بس اس کے بعد ہم کبھی اس موضوع پہ نہ جائیں. تو میں نے آپ کو آج کچھ اوپن اینڈڈ کوسچنز دے دیے ہیں. آپ یا آپ کے سامعین کسی کو دل ہو تو ہم بعد میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. یا بالکل روزہ ریمائنڈر ہے کہ تم جسم نہیں ہو. روح، یور سول. ایسے نہیں، بس یہ ہے ریمائنڈر کہ تم جسم کم از کم نہیں ہو. آپ صرف کھانا منع نہیں ہے اس میں، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. یعنی کہ تم کوئی اور ہو، وقتی طور پہ اس جسم میں ٹھہرے ہوئے ہو. ایسا ہی ہمیں بحث NLP یا اسپرچولسٹ میں ملتی ہے. تو ہمیں لیکن یہ بات جاننا ہے کہ مسٹسزم میں انہی باتوں کو ایک نئے جارگون میں، ایک ہائر ڈیفینیشن میں اور ایک نئے ٹارگٹ کی طرف رخ کر کے کرنا ہوتا. Yeah, and we will discuss on it, each and everything. Like I will have more and more conversation with you after this discussion. انشاءاللہ. Yeah, I will have, because جیسے کہ آخری ایک بات بس آپ کی خدمت میں کر دوں. اوشو، رابن شرما، سد گرو وغیرہ وغیرہ یہ اسپرچولسٹ ہیں. okay, yeah, okay. ہاں، ان کے پاس ذہن کو قابو کرنے کی کنجی ہے. بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے مطلب بہت علم والے لوگ ہیں، بہت حال والے لوگ ہیں. ایکسپیرینس بھی ان کے بہت بلند ہے. مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ او دس دی کلی یار دی گھڑیا، وہ ہے میرے دوست کا گھر. وہ جو اگر آپ کا دوست، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اگر، تاکہ اس یونیورسل بات ہے، اگر آپ کا دوست، فارسی والا ورڈ دوست، آپ کا محبوب محمد مصطفیٰ ہے، پھر آپ کو صوفیاء کو آواز دینی پڑے گی، صوفیاء کے گھڑے میں بیٹھنا ہوگا، صوفیاء کو ایز اے بوٹ مین بلانا پڑے گا کہ مجھے اس طرف لے کے جائیں، میری تربیت کریں، میں مسلمان بن سکوں. Wow, amazing. So it was the very lighting discussion, Khurramilai. It's a very wonderful, very wonderful. Like I hope and I believe in this کہ ہماری جو ہے آڈینس ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور لوگ جو ہیں اس ہماری دعا ہے کہ لوگ راہ راست پہ جو ہے ہم سب آئیں اور صوفیزم کو سمجھیں اور لائک ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کے لیے، بیکاز اٹس اے ویری سیریس تھنگ، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. اس ٹاپک پہ میں کافی عرصے سے بات کرنا چاہ رہی تھی اینڈ آئی واز ناٹ فائنڈنگ دا رائٹ پرسن. سو لیکن نا مجھے کوئی بین کر کے بلائے تو میں گریبان پکڑ لوں گا. تو اگر آپ کے تصور کو کوئی روحانی کر کے یا کسی اور نام سے بلایا، آپ کہتے ہیں ہاں ہم بھی یہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا جلال آنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسی موضوع کو، کائنات کے روحانی طرف دیکھنے کی کھڑکی موجود ہے. لیکن ہم اتنا امپریس ہو چکے، ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہوا تو ہم سدگرو کو پڑھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، فلانے کو پڑھ کے متاثر، جی جی بالکل بالکل، اور اپنے جائنٹس کو ہم پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں ہیں اور وہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لائک لائک وہ انڈرسٹینڈنگ دینے والا نہیں ہے. ایسے But ہی ہے. yes, but we will have this conversation again and again, inshallah. And thank you for your wonderful time.